أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي مولاده ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه طول الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبسطور ميدان عزه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد إخلاص له نبي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتظر بعد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے چلو اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم کے بانیان کے تمام پر چہرات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. آپ کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. اس وقت جو مومنین جہاں بھی ہیں جو بھی پریشان ہیں جس پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے والا انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا ضرور کریں کہ ہم ان کے سارے بلند آواز سے سلوات اجازت ہے بات موضوع یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا اور مسلسل سن رہے ہیں. مجھے یاد ہوگا کہ کل گفتگو کہاں رکی. موضوع گفتگو و ذات واجبہ و ذات مقدسہ کہ جس کی ذات پر لفظ نشائی کرنا انسانی تقاضے سے باہر. وہ بیوی کے جسے شریکت اور حسین کہتے ہیں وہ بیوی کے جسے ثانیہ بتا ہے. گفتگو کل اس مقام پر کی تھی عادل اور فاضل کیا ہے. عادل اور فاضل کیا ہے؟ خدا عادل کرتا ہے آل محمد فاضل کرتا ہے. کل جہاں بات چھوڑی تھی جس واقعے پہ اسی کو دوہرا کے بات کو آگے بڑھاؤں. امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آگے کہا کہ یا علی مجھے پاک کیجیے. اور کیا ہو؟ اس نے کہا یا علی مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا. امیر المومنین نے جلاد سے کہا کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوا دی. اس نے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اٹھائیں اور انگلیاں اٹھا کے بازار میں آ کے کہنے لگا کہ شکر ہے خدا کا کہ علی نے مجھے قیامت کے عذاب سے بچا لیا. شکر ہے اللہ کا کہ مولا نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا. مولا نے سپاہی کو بھیج کر واپس بلایا. واپس بلا کے اس کا ہاتھ اپنے سامنے رکھوایا. اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھ کے اپنا ہاتھ پھیرا تو اس نے کہا یا علی اگر انگلیاں واپس کرنی تھی تو پھر کاٹی کیونکہ امیر المومنین نے کہا وہ عادل تھا یہ فاضل ہے. وہ عادل تھا یہ فاضل ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اگر سمجھ میں آئے تو اتنا بولنا مجھے پتا چلے کہ میرا خطاب حدیث کے فقیروں سے ہے, صحیفہ کے امیروں سے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا عادل ہے, علی ولی اللہ پڑھنا فاضل ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا عادل ہے، علی ولی اللہ پڑھنا فاضل ہے. وہ ہمارے بغیر، ہمارے تک بغیر فیض، اس نے اپنا جو فیض پہنچانا ہے وہ بغیر ان کے نہیں پہنچا سکتا. ہم نے جو اپنی دعائیں اور اپنی جو چیزیں اللہ تک پہنچانی ہیں وہ ان کے بغیر ہم ان تک نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے تو لوگ اپنے گھروں کے دروازے پہ لمبی سی آیت لکھوا دیتے ہیں، آدھا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ عدل کرتا تو اس گھر کی ایک اینٹ بھی نہ آتی. اللہ نے فضل کیا، پورا گھر بن گیا. اگر وہ عادل کرتا تو ایک اینٹ بھی نہ آتی اس گھر کی. یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اسی لیے میں کبھی کبھی ممبر سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ بڑے پیار سے، بڑے اطمینان سے لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی لکھواؤ یا علی مدد لکھواؤ، بات ایک ہی ہے. کیا بات، ھذا من فضل ربی لکھواؤ یا علی مدد لکھواؤ، بات ایک ہی ہے. آپ ذرا لمبی آیت لکھوا دیتے ہیں، ہم تو لفظ لکھوا دیتے ہیں یا علی مدد، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ فضل کرنے والا علی ہے، فضیلتیں دینے والا علی ہے، فضل کرنے والا علی ہے. آل محمد فضل کر رہے ہیں. خدا نے قرآن میں کہا کہ قیامت والے دن ہم لوگوں کے اعمال دیکھیں گے، پھر بھی انہیں جہنم میں بھیج دیں گے. لوگوں کے اعمال دیکھیں گے، پھر بھی انہیں جہنم میں بھیج دیں گے. کسی نے کہا یا اللہ اعمال بھی پورے ہیں پھر بھی جہنم میں، تو آواز آئے گی کہ ہم جب ان کے اعمال دیکھیں گے اور انہیں پھر بھی جہنم میں بھیجیں گے، وہ اس وجہ سے کہ ہم ان سے کہیں گے تمہارے پاس عمل تو ہے، فضل نہیں. ہمارے پاس عمل تو ہے، فضل نہیں. عمل ہے، فضل نہیں. توجہ، اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جنت خود بنائی ہے، جہنم علی کے دشمن نے بنوائی ہے. جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم علی کے دشمن نے بنوائی ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا کہ یا علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر متفق ہو جاتی اللہ کبھی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جہنم علی کے دشمن نے خود بنوائی، جنت اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے کہا میں عادل کروں گا. انبیاء گھبرا گئے، آواز دی اگر تو عادل کرے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ اگر تو نے عادل کیا تو جنت میں کون جائے گا؟ آواز گزر گئی پریشان نہ ہو، قیامت والے دن آ جانا، کروں گا میں، عادل کرنے والا ہوگا فاضل. عادل کرنے والا ہوگا فضل. تم میزان پہ جاؤ گے، جس کے ہاتھ میں میزان ہوگا وہ فضل ہوگا. تم کوثر پہ جاؤ گے، عادل کرنے والا ہوگا صاحب کوثر، لیکن کرے گا فاضل. کوثر عادل ہے، صاحب کوثر فاضل ہے. میزان عادل ہے، صاحب میزان فاضل ہے. عادل اور فاضل، کوثر عادل، صاحب کوثر فاضل. اللہ نے عادل کیا، آل محمد فاضل کیا. امیر معصوم فرماتے ہیں کہ ہم نے توجہ نہیں، معصوم کی حدیث ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں کی روحوں کو اپنے ابدان کی فاضل قیمت سے خلق کیا. اپنے شیعوں کی روحوں کو اپنے ابدان کی، حقیقت کی نہیں، ابدان کی جو بدن ہے اس کی فاضل قیمت سے خلق کیا ہے. جسموں کو نہیں، روحوں کو. شیعوں کی ارواح کو
آل محمد کے ابدان کی حفاظت زینت سے خلق کیا گیا ہے. اگر معصوم فرماتے اگر تمہارے ابدان میں تمہارے روحوں میں ہمارے ابدان کی حفاظت زینت نہ ہوتی تم ولایت کا بوجھ کبھی اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. تم ولایت کا بوجھ کبھی اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. روز اول عالم الست اللہ نے علی کی ولایت کو پیش کیا. جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ تھی 1,24,000 ارواح. انہیں اللہ نے پیغمبر بنا دیا. اور جنہوں نے ان سے بھی زیادہ جلدی کی وہ تھے 5 اولي العزم پیغمبر جنہوں نے عزم کیا کہ ہم علی کی ولایت کو دنیا تک پہنچائیں گے. اللہ نے انہیں اولي العزم بنا دیا. اور جس نے ارادہ کیا کہ میں علی کی ولایت کو اپنی پشت پر اٹھاؤں گا اللہ نے اسے رحمت للعالمین بنا دیا. اور قرآن میں اللہ نے کہا اے میرے حبیب عالم نشر اللہ کا صدرک کہ آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے کاندھوں سے وہ بوجھ اٹھا لیا غدیر والے دن. آپ کی پشت سے اس بوجھ کو ہم نے غدیر والے دن اٹھا لیا. غدیر پہ جس بوجھ کو رسول کی پشت سے اٹھایا گیا تھا وہ ولایت علی. ارواح پر ولایت علی پیش کی گئی. اور جنہوں نے سب سے زیادہ جلدی کی وہ 1,24,000 انبیاء بنے. پھر اس کے بعد آل محمد نے ارواحوں کو چنا جو آج آل محمد کے شیعہ ہیں. یہ ارواح آل محمد نے خود چنی. ان روحوں کو آل محمد نے خود چنا جن کو آل محمد کا شیعہ کہتے ہیں. امیر مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری روحوں کو قیامت والے دن روز اول عالم الست خود اپنی مرضی سے چنا. جنہیں آل محمد نے چنا انہیں زمین پر اپنا شیعہ بنا کر اپنا محب بنا کر بھیج دیا. اب تمہاری روحیں جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا اللہ نے کہا ہم نے تمہارے پر علی کی ولایت کا تم نے اقرار کیا ہے اب تمہیں امتحان دینا ہے. علی سے عشق کا امتحان دینا ہے. عشق کا امتحان کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ نے سارے روحوں کو جسموں کے قید خانے میں بند کر کے زمین پر بھیج دیا. جسموں کے قید خانے میں بند کر کے ساری روحوں کو زمین پر بھیج دیا. توجہ اب زمین پر آئے اور زمین پر امتحان شروع ہو رہا ہے. اب آپ امتحان دے رہے ہیں تو کبھی غور کیجیے گا علی کی وجہ سے کبھی کوئی آپ کو چھوڑ کے جائے تو سمجھ جانا کہ آپ اس امتحان کی آزمائش میں اتر چکے ہیں. اور کبھی آپ کسی خراب تعلق کو بگڑتے ہوئے دیکھو علی کی وجہ سے اور اسے سنوارنے کے لیے علی کی ولایت کو ترک کرنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ لینا تم اپنے وعدے سے منکر ہو. تم نے جو وعدہ تم نے جو اقرار کیا تھا عالم الست میں تم اس اقرار سے منکر ہو. تم اس وعدے سے منکر ہو. ہمارے بدن اس دنیا میں علی سے محبت کا امتحان دے رہے ہیں. علی کے نوکروں نے کتنے امتحان دیے. جناب ابو بکر عمار بلال حبشی کون تھے؟ ایک علی کا نوکر دکھاؤ جس نے تخت پر حکمرانی کی. مولا نے حکم دیا تھا تب سلمان گئے تھے مدائن میں گورنری کے لیے. سلمان جانے کو تیار نہیں تھے. علی کا حکم تھا اس وجہ سے سلمان گئے. علی کے عشق میں امتحان دیے. جتنا تم امتحان تمہارے بڑھیں گے سمجھ لینا علی تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے. سمجھ لینا مولا تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے. میشا میں تمہارا آپ نے بہت دفعہ سنا. میں کسی اور انداز میں سنانا چاہ رہا ہوں. سننا. میشا کو دربار میں لایا گیا. حاکم وقت سامنے تخت پہ بیٹھا. میشا سامنے کھڑے.
حاکم نے کہا میثم علی کو چھوڑ دو. میثم نے آواز دے کے کہا بکواس بند کر. میثم نے آواز دے کے کہا بکواس بند کر. تو کہہ رہا ہے میں علی کو چھوڑ دوں. اگر تجھ سے کوئی کہے کہ تو کھانا پینا چھوڑ دے, تو چھوڑ دے گا؟ علی میری زندگی کا نام ہے, میں علی کو چھوڑ نہیں سکتا. اس نے کہا میثم, اس نے اشارہ کیا اور کہا میثم کے جسم کو شکنجے میں بند کرو, بیڑیاں پہناؤ اسے, رسیاں باندھو اسے. میثم کا جسم شکنجے میں آیا. اس نے کہا میثم تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے صرف قید کروں گا؟ صرف قید نہیں کروں گا, میں تجھے ظلم کروں گا. اس نے جلاد کو اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ میثم کی ہاتھ کی انگلیاں کاٹو. میثم کے ہاتھ کی انگلیاں کٹتے دیکھا لوگوں نے. علی کا نوکر دربار میں کٹتے ہوئے دیکھا, لوگ گھبرا گئے. علی کا نوکر دربار میں کٹتے ہوئے دیکھا, لوگ گھبرا گئے. میثم کے جسم سے میثم کی انگلیاں جدا ہوئی, زمین پر گری. میثم مسکرائے, زمین پر بیٹھے, انگلیوں کو اٹھایا, ہاتھ پر رکھا. دیکھنے کے بعد بوسہ دیا. میثم نے اپنی انگلیوں کا بوسہ دیا. آنکھوں میں آنسو آئے. میثم کی آنکھ میں آنسو دیکھے حاکم وقت نے کہا کیا ہوا میثم؟ جسم کٹنا شروع ہوا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. میثم نے کہا میں رو نہیں رہا, میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے, اور میں یہ سوچ کے حیران ہوں اتنا عرصہ میرے جسم میں میرے ساتھ رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ علی کے عشق میں مجھ سے بھی زیادہ آگے چلی گئی تھی. مجھے نہیں پتا چلا کہ علی کے عشق میں یہ مجھ سے بھی آگے چلی گئی. اللہ نے, آخری بات کرو, اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. مچھلی کو حکم دیا یونس کو نکل. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی کہ جناب یونس نے جب علی کی ولایت کو پیش کیا گیا, ایک لمحہ احتمال کیا تھا علی کی ولایت کو ماننے کے لیے. اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا, اور آزمائش میں ڈال کے صرف یہ نہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے سے علی کی ولایت کو یونس کے اوپر کس طرح عیا کیا. سننا, یونس مچھلی کے پیٹ میں آئے, مچھلی کو اللہ نے حکم دیا سمندر کی گہرائی میں چل گیا. مچھلی سمندر کی سب سے نچلی تہ میں, سب سے آخری تہ میں چلی گئی. یونس نے کہا میں نے وہاں جا کے دیکھا, جب میں سمندر کی آخری تہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھیں اور سب کی زبان پر علی علی علی, سب کی زبان پر علی. یونس نے مچھلی کے پیٹ میں سوچا علی کی ولایت کو یہاں پر ان تک کس نے پہنچایا؟ میں نے سوچنے میں استعمال کیا اور علی کی ولایت سمندر کی آخری گہرائی میں ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں تک پہنچ گئی. علی کو ماننا ہے پوری دنیا کا خلاف ہونا پڑے گا, دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. امیر المومنین نے کہا کہ یہ دنیا میرے مومن کے لیے قید خانہ, یہ دنیا میرے چاہنے والے کے لیے پنجرے کی طرح. علی کی ولایت بھی تو تھی جس کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں بازار میں بغیر چادر کے آ. یہ وہی ولایت ہے جس کو بچانے کے لیے حسین بن علی نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا. آ گئی 10 محرم, صبح عاشور. حسین بن علی اکبر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا علی اکبر, تو بہت میرے نانا کی شبیہ, آپ کی آواز, آپ کا لہجہ تو بہت نانا جیسا. آج نانا کی آزان سننے کو دل ہے, آپ کربلا کے میدان میں آزان دیجیے. یاد رکھنا حسین کربلا میں مؤذن لے کے گئے تھے, لیکن 10 محرم کو آزان مؤذن نے نہیں, علی اکبر نے دی. علی اکبر سے کہا علی اکبر آپ آزان دیجیے. ٹھیک ہے بابا, حکم کی تعمیر ہوگی. علی اکبر جب آزان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں ریت کے ٹیلے پہ جاؤ تو یاد رکھنا آزان اتنی اونچی دینا کہ خیموں میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں تک آواز جائے.
علی اکبر نے رو کے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں میں اتنی اونچی آزان دوں گا کہ خیموں میں بیٹھی ہوئی آپ کی بہنوں تک میری آزان کی آواز پہنچے گی، لیکن بابا آپ بھی وعدہ کیجئے آج میری زندگی کی آخری آزان ہے، میں بھی مدینے میں اپنی ایک بہن چھوڑ کے آیا ہوں، وعدہ کیجئے اذن امامت سے مدینے میں بیٹھی سغرا بھی میری آزان سنے۔ مدینے میں بیٹھی سغرا بھی میری آزان سنی، اور زندگی میں دو آزانیں بڑی مشکل سے سنی ہیں علی کی بیٹیوں نے۔ پہلی آزان 19 رمضان 40 ہجری جب امیر المومنین نے اللہ اکبر کہا تو گھر میں تو حرام برپا ہو گیا، اور آپ دوسری آزان ہے 10 محرم 61 ہجری علی اکبر کی زندگی کی آخری آزان۔ جیسے ہی علی اکبر نے اللہ اکبر کہا علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی اور گھر میں تو حرام برپا ہو گیا۔ اللہ آزان دے کے علی اکبر فارغ ہوئے، حسین نے نماز شروع کی، نماز مکمل کی تھی حسین نے صحابیوں کے لاشوں کو اٹھانا شروع کیا، کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا، کبھی چون کا لاشا اٹھایا، کبھی گھر کا لاشا اٹھایا۔ اللہ جانتے ہو علی جنرل گھر کے لاشے پر جب علی اکبر گھر نے زین چھوڑی تو زین چھوڑتے ہوئے اپنے باپ کو آواز دی کہ اے بابا مجھے بچائیے، میری مدد کو آئیے۔ اللہ گھر جب لاشے پہ پہنچا اپنے بیٹے کی، ان نے دیکھا میرے سے پہلے مولا بیٹے ہیں، اور وہ آواز دیکھے گا مولا آپ نے زحمت کیوں کی، میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لیتا۔ حسین نے روکے گا بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشے نہیں اٹھایا کرتے، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشے نہیں اٹھایا کرتے۔ قسمت ہے زہرا کے لال کی، جس وقت علی اکبر نے زین چھوڑی تنہا رہ گئے تھے حسین۔ ایک وقت آیا کہ حسین ناشے اٹھا کے تھک چکے، جب بھی لاشا اٹھانے جاتے سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہو کے واپس آتے۔ ایک وقت آیا کہ حسین اپنے خیمے کے باہر زمین پر بیٹھے ہوئے کہ اچانک قدموں پہ دو ہاتھ آئے، سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے علی اکبر بیٹھے تھے۔ علی اکبر کیوں آئے ہو؟ آواز دیکھی تو بابا جنگ کی اجازت لینے آیا ہوں۔ آواز دیکھی تو علی اکبر کو میں کیسے جانے دوں، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے نانا کی یاد آتی ہے، لیکن علی اکبر اگر میدان میں جانا چاہتے ہو تو جا کے سب سے پہلے اس سے اجازت لو جس نے 18 سال بڑے ارمانوں سے پالا ہے۔ علی اکبر اس جگہ چھوڑ کے اور چلتے چلتے خیمے کے باہر آئے، خیمے کا پردہ ہٹایا، خیمے کے اندر علی کی بڑی بیٹی جناب زینب مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مصلے کے قریب آئے، جناب زینب کی گود میں سر رکھا اور ایسے لیٹ گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹتا ہے، اور پیار کرنا شروع کیا۔ جناب زینب نے رو کے کہا علی اکبر آج ایسے پیار کیوں کر رہے ہو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے؟ آواز دیکھے گا پھوپھی اماں دبا رہیے گا، 18 سال کی زندگی میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ علی اکبر آپ نے کچھ مانگا نہیں ہے۔ آواز دیکھے گا پھوپھی اماں پھر آج اکبر کچھ مانگنے آیا ہے آپ سے؟ اللہ جناب زینب نے رو کے کہا اکبر اس وقت مانگنے آئے ہو جب علی کی بیٹی زہرا میں آ گئی ہے۔ اللہ یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا مانگو اکبر، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، مانگو تم جو مانگو گے میں عطا کروں گی۔ آزادارو اتنا سننا تھا، اکبر کی آواز آئی پھوپھی اماں زیادہ نہیں، بس موت کی اجازت دے دیجئے۔ رو کے زینب نے کہا اکبر جا کے اس سے اجازت مانگو جس نے ساری زندگی تمہارے سر پر صحرا باندھنے کا ارمان اپنے دل میں سجا رکھا ہے۔ آزادارو چلے ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے، ماں سے اجازت لی، آزادارو بیویوں کے خیمے میں آئے، آزادارو مولا کو بلایا گیا، حسین خیمے میں آئے، آزادارو حسین خیمے میں آ کے جناب زینب سے کہا اے زینب بہن زینب وہ صندوق لا کے دیجئے جو ہم نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ آزادارو صندوق آیا، حسین نے صندوق کھولا، صندوق سے رسول کا امامہ نکالا۔ اب حسین نے اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا، اور جانتے ہو جب حسین امامہ باندھ رہے تھے ساتھ میں حکایت پڑھ رہے تھے، حسین امامہ باندھتے جاتے تھے اور رو رو کے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کو تیار کیا، آزادارو تیار کروا کے گھوڑے پہ سوار کروایا۔ اکبر گھوڑے کی زین پر آئے، بیویوں نے گرد دائرہ بنایا، کوئی بیوی رو کے کہتی تھی اکبر ذرا نیچے اتریے، ہم
اب نے آپ کے سینے کا بوسہ لینا ہے تو بی بی کہتی تھی اکبر ذرا اپنا ہاتھ قریب کیجئے، ہم نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ہے۔ اسی اثنا میں ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھی اور آواز دے کے کہا بھیا میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ گھوڑے سے اتریے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے آپ کے سینے کا بوسہ لینا ہے، لیکن اگر زحمت نہ ہو اپنے قدموں کو رکابوں سے نکالیے۔ اکبر نے گھوڑے کی رکاب سے اپنے قدموں کو نکالا، سکینہ نے اکبر کے قدموں پہ بوسہ دیا اور آواز دے کے کہا مدینے والی صغرا کی طرف سے آخری سلام۔ عزادارو اکبر خیمے سے باہر نکلے، عزادارو خیمے سے نکلنے کے بعد حسین کے قریب پہنچے۔ مولا نے کہا اکبر جب تک میدان میں نہ پہنچو تب تک پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے بابا حکم کی تعمیل ہوگی۔ عزادارو مقتل کی طرف منہ کیا اکبر نے، گھوڑے کو چلانا شروع کیا۔ ادھر اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہوا، ادھر حسین چلنا شروع ہوئے، ادھر گھوڑے کی رفتار بڑھی، ادھر حسین نے دوڑنا شروع کیا، ادھر گھوڑے کی ایڑ لگائی اکبر نے، ادھر حسین نے دوڑنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین منہ کے بل گرے اور جو اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو حسین زمین پر گرے تھے۔ دوڑ کے بابا کو اٹھا کے سینے سے لگایا، آواز دے کے کہا بابا جب اجازت دی تھی تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ آواز دے کے کہا کاش اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا۔ عزادارو دوبارہ اجازت ملی، چلے اکبر میدان میں پہنچے۔ علی کے پوتے نے لڑنا شروع کیا، حسین کے لال نے لڑنا شروع کیا۔ عزادارو لڑتے لڑتے حسین بن نمیر نامی ملعون نے ایک ایسا نیزہ مارا، نیزہ اکبر کے سینے میں لگا۔ آگے بڑھ کے اس نے بچی کا پھل توڑا اور یہ کہہ کے توڑا میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، آج میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا۔ عزادارو اکبر نے زین چھوڑی، آواز دے کے کہا بابا میری مدد کو آئیے۔ حسین نے چلنا شروع کیا، حسین مقتل میں ایسے پہنچے جیسے کوئی چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے۔ حسین مقتل میں آئے، آواز دے کے کہا الیہ اکبر الیہ اکبر، اکبر کہاں پر ہو؟ آپ کے بابا کو نظر نہیں آتا، اکبر مجھے آواز دو۔ لاشے پر پہنچے، آواز دی اکبر سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا ملعون نے برچھی کا پھل مارا اور یہ کہہ کے توڑ دیا کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا۔ عزادارو حسین نے نجف کا منہ کیا اور یا علی مدد کہہ کے برچھی کو ہلاوا دیا، اور برچھی نہیں ہلی۔ کربلا کے زمین میں زلزلہ آیا، حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا۔ اب جو یا علی مدد کہہ کے برچھی نکالی، برچھی اکیلی نہیں آئی، برچھی کے ساتھ اکبر کا جگر بھی باہر آ گیا۔